بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پچھلے پروگرام میں ہم نے قدسیہ صاحبہ سے متوازن خوراک کے بارے میں گفتگو کی تھی اور خوشی ہے کہ ناظرین نے اسے بےحد سراہا. آج اسی سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے. چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ایک عام انسان کو سحری میں کس قدر اور کیا خوراک لینی چاہیے اور کس قسم کی خوراک سے روزہ افطار کرنا چاہیے جو زود ہضم بھی ہو اور توانائی بخش بھی ہو. قدسیہ صاحبہ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا. قدسیہ صاحبہ آج ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے اس بات پر کہ ایک عام انسان کو سحری میں کس قدر اور کیا خوراک لینی چاہیے اور کس قسم کی خوراک سے روزہ افطار کرنا چاہیے جو مفید بھی ہو، زود ہضم بھی ہو، توانائی بخش بھی ہو. جی یہ بہت ہی موقع کی مناسبت سے آپ کا سوال ہے. ایکچولی جو پچھلی دفعہ ہم نے جس طرح سے گفتگو کی تھی کہ 3 بنیادی اجزاء ہوتے ہیں ہماری غذا میں اور وہ ضرور ہونے چاہیے، جس میں کاربوہائیڈریٹس جسے ہم نشاستہ کہتے ہیں، پروٹین جسے ہم لحمیات کہتے ہیں اردو میں، اور فیٹ یا لپڈس جنہیں ہم چکنائی کہتے ہیں. تو جو کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں وہ بنیادی سورس ہوتے ہیں انرجی کی، کیونکہ ہمیں ہر کام کرنے کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے. ایون چاہے ہم وہ خود سے کر رہے ہوں یا ہمارے آرگنز کر رہے ہوں. جیسے ہمارا دل دھڑکتا ہے، اس کو انرجی چاہیے. ہمارے لنگس جو ہیں وہ سانس لیتے ہیں اندر اور پھر اسے باہر نکالتے ہیں، اس کو بھی انرجی چاہیے، تبھی وہ اپنا کام کریں گے. تو یہ جو کاربوہائیڈریٹس ہیں جو انرجی کی سورس ہوتے ہیں، یہ ہمیں زیادہ تر پھلوں سے، سبزیوں سے اور مختلف قسم کے اجناس سے ملتا ہے. اس کے علاوہ شکر اور شہد اور اس سے بنی ہوئی چیزوں سے بھی کاربوہائیڈریٹس لیے جا سکتے ہیں. اور ہماری غذا کا 45 سے 65% جو حصہ ہوتا ہے وہ کاربوہائیڈریٹس پر ہی مشتمل ہوتا ہے. لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کاربوہائیڈریٹس کے لیے مقدار اتنی اہم نہیں ہوتی جس قدر اس کی ٹائپ اہم ہوتی ہے کہ آپ کس ٹائپ کا یا کس قسم کی کاربوہائیڈریٹس لے رہے ہیں. دوسرا جو مین جز ہے غذا کا وہ ہے پروٹین یا لحمیات. پروٹین جو ہوتا ہے وہ انسانی جسم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی نشو و نما میں اور جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے ہمارے جسم میں، جسے ہم مینٹیننس کرتے ہیں، لائک دیکھ بھال یا ویئر اینڈ ٹیئر جو ہوتا ہے جسم میں، مختلف آرگنز میں، سیلز میں، ٹیشوز میں، اس کو ریپیئر کرنے میں پروٹین بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. اور پانی کے ساتھ ساتھ، جیسے بہت بڑا حصہ ہمارے جسم میں پانی پر مشتمل ہے، اس کے ساتھ ساتھ پروٹین بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر. آلموسٹ ہر سیل کے اندر پروٹین پایا جاتا ہے. پروٹین کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جیسے ایک ہوتا ہے کیروٹین جو ہماری جلد میں، بالوں میں، ناخنوں میں ہوتا ہے. ایک اور قسم کا پروٹین ہوتا ہے جسے ہم کولیجن کہتے ہیں، وہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے ٹینڈن میں، بونز میں، لیگمنٹ وغیرہ میں ہوتا ہے. ایک اور طرح کا پروٹین ہوتا ہے جو ہمارے آرٹریز میں ہوتا ہے، جو خون کی شریانیں ہوتی ہیں اس میں ہوتا ہے. وہ الاسٹیسٹی پھیلنے کی اور سکڑنے کی، جیسے لنگز ہوتے ہیں، پھیلنے کی، سکڑنے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو مسلز ہیں ہماری باڈی میں، وہ آپ کو پتہ ہے کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو ہماری موومنٹ میں جتنی بھی ہم حرکت کرتے ہیں یا وزن اٹھاتے ہیں یا چلتے پھرتے ہیں، ان سب چیزوں میں مسلز کا صحت مند ہونا ضروری ہے، اور مسلز جو ہوتے ہیں پروٹین سے ہی بنتے ہیں. تیسرا جو بنیادی جزو ہے ہماری غذا کا وہ ہے چکنائی یا لپڈز یا فیٹ جسے آپ کہہ لیں. یہ جو ہوتے ہیں یہ پانی میں تحلیل نہیں ہو سکتے ہیں، ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ، اور یہ جو ہے وہ ان کا جو مین فنکشن ہوتا ہے وہ انرجی کو اسٹور کرنا. اس کی مثال میں ایسے دے سکتی ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ نے 1000 کیلوریز لی، صحیح ہے، لیکن آپ نے کنزیوم کی 800. آپ نے جو کیلوریز 1000 لی لیکن 800 آپ نے استعمال کی، اور وہ 200 کہاں جائیں گی؟ وہ چکنائی کی صورت میں اسٹور ہو جائیں گی باڈی میں.
کہ کسی دن اگر آپ کم کھاتے ہیں تو وہ وہاں سے ایکسٹریکٹ ہو جائے گی, وہاں سے وہ لے لے گا. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو اسکن ہوتی ہے, جلد, اس کے نیچے چکنائی کی ایک لیئر ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے جتنے آرگنز ہوتے ہیں جسم کے اندر, اس میں چکنائی کی ایک لیئر ہوتی ہے جو اس کو سراؤنڈ کرتی ہے. یہ کس لیے ہوتی ہے؟ پروٹیکشن کے لیے. جی. تو ان تینوں چیزوں کا ہونا ہماری غذا میں بہت ضروری ہے ان کے رولز کے مناسبت سے. اب ہم آتے ہیں کہ جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, تو میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ سحری میں ہمیں کون سی ایسی خوراک کھانی چاہیے کہ جو سارا دن ہم کو توانائی دیتی رہے, اور جو افطاری ہم کرتے ہیں اس میں ہمیں کون سی ایسی چیزیں لینی چاہیے کہ جو ہمیں توانائی دیں اور زود ہضم بھی ہوں. ہاں, ایکچولی جو روزے ہوتے ہیں وہ روحانی بالیدگی کا یا اس کی عبادت سمجھے ایک طرح سے ہوتی ہے, روحانی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسمانی عبادت بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک خاص وقت کے لیے روک دیتے ہیں کھانے اور پینے سے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, بھوک ہماری اور پیاس بہت ڈیولپ کر جاتی ہے افطار تک آتے آتے. تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے کھانا اور پینا پڑتا ہے تاکہ ہمیں زیادہ تکلیف نہیں ہو جسمانی طور پر. تو اس کے لیے آپ 5 ایک سنہرے اصول آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ غذا کے معاملے میں اپنا سکتے ہیں, اور اس سے آپ کا رمضان کی جو عبادت ہے یا روزے کا جو دورانیہ ہے بہت آرام سے اور آسانی سے گزرے گا. سب سے پہلا جو ہوتا ہے, جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے, وہ پانی سے اپنے آپ کو روکنا روزے کی حالت میں, اور وہ بھی اس گرمی کے موسم میں. تو بہت دفعہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب افطار ہوتا ہے تو لوگ اس طرح پانی یا شربت پی رہے ہوتے ہیں جیسے ان کا معدہ نہیں ہے بلکہ ایک ٹینک ہے, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے, بوجھل پن محسوس ہونے لگتا ہے, جس سے جو ہے روزے ان کے آسانی سے نہیں گزرتے ہیں. پھر اس کے لیے آپ ایک بہت سمجھداری سے آپ کو پانی کا انٹیک جو ہے وہ اپنا پورا کرنا ہے. جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ 8 گلاس پانی ایک صحت مند انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے پورے دن میں. تو اب آپ روزے میں کیا کریں گے کہ جب آپ افطار کریں تو 2 گلاس پانی پئیں, اس کے بعد جب تک آپ سونے نہیں جاتے ہر گھنٹہ 1 گلاس پانی پئیں, تو یہ آلموسٹ 6 گلاس آپ کے ہو جاتے ہیں. پھر جب آپ سحری میں اٹھیں گے پھر آپ 2 گلاس اور پی لیں, تو یہ آپ 8 گلاس پانی جو آپ کی ضرورت ہے آپ کے جسم کی وہ پوری ہو جائے گی. اور دوسرا یہ آپ کو بوجھل پن بھی محسوس نہیں ہوگا اس سے کہ ایک دم سے جو آپ پانی پینا شروع کر دیتے ہیں. دوسری چیز جو ہے سحری افطار میں آپ کوشش کریں کہ مٹھاس سے اپنے آپ کو روکیں, اور وہ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ آپ فروٹ کا زیادہ استعمال کریں, صحیح ہے, اور کوشش کریں کہ مٹھائی وغیرہ سے ان سب چیزوں سے پرہیز کریں. اگر آپ کا بہت ہی دل چاہ رہا ہے میٹھا کھانے کو تو گلاب جامن کی بجائے رس ملائی کو سلیکٹ کریں. کیوں کہ رس ملائی میں ایک تو مٹھاس بھی کم ہوتی ہے, پھر دودھ جا رہا ہوتا ہے آپ کے اندر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ مٹھاس کے لیے آپ کھجور بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ میٹھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو. کھجور بھی ڈرائی فروٹ میں آ رہا ہے نا, تو فروٹس کا جتنا آپ استعمال کریں اس میں کھجور آتا ہے. کھجور میں تو منرلس بھی اتنے ہوتے ہیں, اسی لیے اسلام میں ہر چیز میں ایک سمجھیں بصیرت ہوتی ہے, ایک لاجک ہوتی ہے. کھجور کو رکھا ہی اس لیے گیا افطار میں کہ ایک دم سے وہ بوسٹ دیتا ہے آپ کو, انرجی کو آپ کے, اور ساتھ میں جتنے بھی منرلز آپ کو مل رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ فروٹ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, پھل زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. تیسرا جو اصول اپنانا چاہیے آپ کو رمضانوں میں سحری اور افطار کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اعتدال پسندی کی عادت اپنائیں. آپ جو ہیں روزہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو لائسنس مل گیا ہر چیز کھانے کا. موسٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ روزہ رکھنے والے تو اتنا زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ بجائے وزن بہتر ہونے کے کم ہونے کے وہ مزید بڑھ جاتا ہے. اور دوسری چیز ایک اور پکوڑوں کے بارے میں مجھے یہ بات ایک کہاوت یاد آ رہی ہے اس وقت, جس میں تھا کہ
اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، پکوڑے نہیں۔ اتنے ہم لوگ پکوڑے کھاتے ہیں۔ بہرحال ایک میری فرینڈ ہے، اس نے لاسٹ ایئر ایک تجربہ کیا تھا کہ اس نے پکوڑوں کو بھی بیک کیا تھا، جیسے براؤنیز کو بیک کرتے ہیں ویسے، اور وہ واقعی میں بالکل فرق نہیں تھا اس میں۔ اچھا دوسری یہ چیز ہے کہ آپ سموسوں کو بھی بیک کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جو بہت ہی مقبول چیزیں ہیں رمضان میں، جیسے پکوڑے ہیں، سموسے، ان کو آپ بیک کریں۔ پھر جو ہے وہ کوشش کریں کہ چاٹ بنائیں۔ چاٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ آئل استعمال نہیں ہوتا ہے، اس میں سبزیاں بھی کٹ کے ڈلتی ہیں، اور جو چک پیز ہوتا ہے، جو کابلی چنے ہوتے ہیں یا چھولے ہوتے ہیں، وہ فل آف فائبر ہوتے ہیں۔ اب میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ فائبر کا کتنا اچھا رول ہے، جو ریشہ ہوتا ہے غذا کے اندر۔ اچھا، اور اس کے علاوہ جب آپ دہی بڑے بہتر ہوتے ہیں کیونکہ اس میں دہی جاری ہوتی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ جب ہم دہی بڑے بناتے ہیں تو پکوڑوں کو پہلے پانی میں ڈالتے ہیں، اس کو پھر دبا کے اس کا سارا تیل نکل جاتا ہے اس میں، تو اس میں کیلریز کم ہو جاتی ہیں، تیل کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی سمجھداری ہے۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے اعتدال پسندی کا کہ آپ جب افطار کریں تو ایک کھجور لیں، ساتھ میں ایک فروٹ لیں، اور کوئی سا بھی اسنیک لے لیں۔ جو اتنے اسنیک میں نے بتایا پاپولر جو مقبول ہیں ہمارے یہاں، اس میں سے کوئی ایک چیز لے لیں، اور اس کے بعد سادہ سا کھانا کھائیں۔ سادہ کھانا کیا ہوتا ہے؟ جس میں آپ کی گوشت ہے، سبزی ہے، سلاد کو ضرور شامل کریں اپنی غذا میں، اور اس کے ساتھ روٹی ہے، چاول ہے، جو بھی لیں، تو یہ بہت اچھا ہے۔ اچھا چوتھا جو سنہرا اصول ہے رمضانوں میں جو آپ خیال رکھیں گے، وہ ہے وہی جو میں ذکر کری تھی پہلے کہ فائبر یا ریشے کا استعمال آپ کتنا بڑھائیں گے۔ وہ جو یہ جو فائبر یا ریشہ ہوتا ہے، یہ زیادہ تر آپ کو سبزیوں اور پھلوں سے ملتا ہے۔ اچھا ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہے رمضانوں میں جو زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ کانسٹیپیشن یا قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس کے سلسلے میں اگر آپ جتنی سبزیاں اور پھل کا استعمال بڑھائیں گے اتنا آپ کو اس میں افاقہ ہوگا۔ اچھا اگر اس کے باوجود یہ پرابلم اگر آپ کو نہیں جا رہا ہے تو اس صورت میں سوتے وقت جیسے دودھ کے ساتھ آپ انجیر لے لیں 2 دانے، یا جو پرونز ہوتے ہیں آلو بخارا وہ لے لیں، تو اس سے بھی بہت افاقہ ہوتا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ جو 5واں اصول ہے وہ ہے تیل کے بارے میں، چکنائی۔ تو تیل کو میں تو ایسی ازراہ مذاق کہہ رہی ہوں کہ تیل کو اپنے بالوں کے لیے محفوظ کر لیں، بجائے اس کے کہ کھانوں میں اتنا زیادہ استعمال کریں۔ تو متوازن غذا کے لیے تیل بہت اہم ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا پہلے عرض کیا تھا کہ تیل کیا پروٹیکشن دیتا ہے آپ کے آرگنز کو، مطلب محفوظ بناتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے آپ بجائے ڈیپ فرائی چیزیں کریں، زیادہ تیل میں تلیں، اس کو ہلکے تیل میں تلیں، یا پھر بیک کریں یا گرل کریں۔ اس کے علاوہ جو بڑے بڑے ڈبوں میں تیل آتا ہے اور اسٹور کیا جاتا ہے، اس کی جگہ آپ ایک ٹرک یہ ہوتی ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں تیل کو نکال لیں، اور تاکہ آپ نظر رکھ سکیں آپ روزانہ کتنی مقدار میں تیل استعمال کریں۔ جیسے آپ نے ایک چھوٹی بوتل لے لی کہ اس سے زیادہ تیل استعمال نہیں کرنا، یہ بھی ایک بہت اچھی ٹرک ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے تو صحت بھی اچھی رہے گی اور روزے بھی آرام سے گزریں گے۔ قدسیہ صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے کنٹریبیوشن کا، اور چونکہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے یہ بہت بہترین معلومات فراہم کی ہیں۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، اور امید ہے آپ کو تمام معلومات ملی ہوں گی، اور بہترین اور مفید معلومات ملی ہوں گی، اور ہم اس کے ساتھ ہی قدسیہ صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے بہت مفید اور بہت اچھی معلومات فراہم کی۔ تو ناظرین اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو دیر کس بات کی ہے، آپ لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ تو پھر ملتے ہیں کسی ایسی ہی دلچسپ اور مفید معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔